جیم عین اور لام تین روٹ لیٹرز ہیں، باب فا سے استعمال ہوتے ہیں. جعل یجعلو، جعل یجعلو کے ایک معنی بنانا کے ہوتے ہیں، ٹو میک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان کے ان افعال میں سے ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور یہ کوئی عربی کی خاص بات نہیں ہے، انگریزی میں بھی آپ ایسے افعال پڑھتے ہیں جنہیں دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. آئی گیو زید اے بک، تو آئی سبجیکٹ ہے، گیو ورب ہے، زید اور اے بک یہ دونوں آبجیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ الارض، اللہ نے زمین کو بنایا. یعنی اگر بنایا پیدا کرنا کے معنی میں لیں تو اسے دوسرے مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے. بنانا کے معنی میں اسے لیں کہ اللہ نے زمین کو بنایا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا بنایا، تو پھر اس کا دوسرا مفعول آئے گا جعل اللہ الارض فراشن، ایک بچھونا بنایا، ایک فرش بنایا. جعل اللہ السماء، اللہ نے آسمان کو بنایا، کیا بنایا، بناءن، ایک چھت. تو یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. اس سے اب ہم فعل امر بنانے لگے ہیں. پہلا سیکھا ہے تجعلو. اسٹیپ نمبر 1، پہلے مزوم کریں، پیش ہٹا کے علامت سکون لگا دی، تجعل بن گیا. جی اسٹیپ نمبر 2، علامت مضارع ہٹائیں، ہٹائی، پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے، نہیں پڑھا جا رہا تو حمزۃ الوصل لگے گا اور حرکت زیر کے ساتھ. تو یہ بن گیا جی اجعل. اجعل کے معنی ہے تو بنا، اے میرے رب، ربی، ربی اجعل. اجعل کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، حرکت ختم ہوگی حمزۃ الوصل کی اور بن گیا جی رب اجعل، اے میرے رب تو بنا. کس کو بنا اور کیا بنا، یہ دو سوالات ابھی باقی ہیں، یہ دونوں مفعول چاہیے ابھی. تو آپ کہتے ہیں رب اجعلنی، مجھے بنا. یہ دیکھیں یا صاحبہ آ گئی نون کو لے کے، کیونکہ فعل کے ساتھ جب بھی یہ آتی ہے نون صاحب آتے ہیں لازمی. تو رب اجعلنی، اے میرے رب تو بنا دے مجھے. کیا بنا دے، دوسرا مفعول چاہیے، مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی. آگے پھر ربنا، اے ہمارے رب. انشاءاللہ مزید کچھ باب پڑھیں گے. تو اس میں ایک باب کا ہمارے سامنے مضارع کا صیغہ آئے گا، وہ میں آپ کے سامنے مضارع کا صیغہ لکھتا ہوں اور پھر اسے فعل امر بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں. یتقبلو، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے یتقبلو. حاضر کا صیغہ بن جائے گا یہ تتقبلو، یا کی جگہ تا لگ جائے گی. اسے میں فعل امر کے روپ میں ڈھالنا چاہتا ہوں. سٹیپ نمبر 1، مزوم کیا، تتقبل، علامت مضارع ہٹائی، پڑھا جا رہا ہے. آگے اب کچھ نہیں کرنا ہم نے، فعل امر تیار ہو گیا. تو یہاں پر وہ والا فعل امر استعمال ہوا ہے، ربنا وتقبل دعائی، میری دعا قبول فرما. ربی میں وہ یا لکھی ہوئی ہے، نہیں لکھی ہوئی نا، یہ زیر بتا رہی ہے کہ یا صاحبہ غائب ہے. تو کبھی ربی جعلنی بھی کھول کے دیکھیں مصحف میں، وہاں بھی آپ کو یہ یا لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی. ربنا وتقبل دعا. ربنا، غین فا را روٹ لیٹرز، غفرا یغفرو، اسے حاضر کا صیغہ تغفرو. اسے فعل امر بنانے لگا ہوں میں. تغفر، علامت مضارع ہٹی، نہیں پڑھا جا رہا، پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ. اغفر، تو معاف کر دے. ملا کر پڑھیں گے ربنا اغفر، اے ہمارے رب تو معاف کر دے. کیا معاف کر دے، گناہوں کو. کس کے لیے، لی، میرے لیے گناہوں کو معاف کر دے. گناہوں کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، لیکن لی کا ہے کہ میرے لیے گناہوں کو معاف کر دے. اور اردو محاورے میں کہہ دیں گے مجھے معاف کر دے، ورنہ اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تو معاف کر دے میرے لیے گناہوں کو. ربنا اغفر لی، میرے لیے معاف کر دے، اور ولی، کس کے لیے، والدیہ، میرے والدین کے لیے، میرے والدین کے لیے، اور کس کے لیے، وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے. یعنی اردو محاورے میں کہیں گے مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور مومنین کو معاف کر دے. کب معاف کر دے، یوما، جس دن یقوم الحساب، حساب قائم ہوگا. والد کون ہوتا ہے، باپ، اور والد کی مؤنث والدہ. قلم پلس قلم کیا بنا، قلمانی. زید و حامد قائمانی. فاطمہ و زینب قائمتانی. زید و فاطمہ قائمانی. والد و والدۃ از اکول ٹو والدانی. ایک مذکر ایک مؤنث ہو تو مذکر ہی ٹریٹ کرتے ہیں نا. والدانی کی مجرور فارم
والدینی، والدینی مضاف بن کر آئے، نون ختم ہوگا، ختم کر دیا. اور میرے کے لیے یا آتی ہے نا، والدی اور یا پر سکون بھی آ سکتا ہے اور یا پہ زبر بھی آ سکتی ہے. اب دو سکون تو نہیں آ سکتے نا اکٹھے، لہٰذا سکون کو ہٹا کر یا پہ زبر لگائی جاتی ہے اور دو یا ہو گئیں، ان دونوں یاؤں کو ایک یا کے ساتھ شد کے ذریعے لکھ دیا جاتا ہے. تو کیا بن گیا؟ والدیہ. تو یہ لام جا رہا ہے جو سب کے ساتھ لگا ہوا تھا، لی کے ساتھ، المومنین کے ساتھ، والدیہ میرے والد ہیں. تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.